میری چاروں بیویاں باز تھیں اور میں بہت ہی امیر ترین مرد تھا۔ میری عمر 40 سال ہو گئی تھی اور مجھے اولاد کی شدید خواہش تھی۔ ایک دن میرا دوست مجھے کوٹھے پر لے گیا اور کہا یہاں ایک لڑکی پیسے لے کر بچہ پیدا کر دیتی ہے۔ میں راضی ہو گیا۔ جب میں اس لڑکی کے پاس گیا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا کیونکہ میں بہت امیر تھا اور 4 شادیاں کر لیں لیکن اولاد نہ ہوئی۔ پھر ایک دوست نے کہا کہ توائس پیسے لے کر بچہ پیدا کر کے دیتی ہے۔ میں نے اس عورت کو گھر بلا کر اس کا نقاب اتارا تو میرے اذہان خطا ہو گئے کیونکہ میں اپنے دوست کے ساتھ جس جگہ آیا تھا وہاں کی راتیں جاگتی تھیں اور دن سوتے تھے۔ ہر طرف گانوں کی آواز اور ڈھولک کی تاپ کے ساتھ گھنگرو کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میں اپنے دوست کے ہمراہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا جا رہا تھا۔ اس وقت میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں امیر شخص تھا، میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ میں عیاش پرست ہرگز نہیں تھا۔ بازار حسن سے مجھے کوئی غرض نہ تھا بلکہ میں تو گردن نیچے کر کے چل رہا تھا کہیں مجھے کوئی پہچان نہ لے کیونکہ میرا شمار اسلام آباد کے بڑے بڑے بزنس مین میں ہوتا تھا۔ مجھے تو اپنی عزت کے لالے پڑ گئے تھے۔ یہ میری بہت بڑی مجبوری تھی جو کہ مجھے یہاں پر لے کر آئی تھی۔ کافی پرانی عمارتیں تھیں، چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں، ہر وہ منزل عمارت سے ناچ گانے کی آواز گونج رہی تھی۔ عمارتوں کے باہر منہ میں پان دبائے اس کوٹھے کے دلال کھڑے گاہکوں کو اپنے کوٹھے پر جانے کا کہہ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ بے باک سے جملے بول رہی تھی، صاحب ہمارے کوٹھے کو عزت بخش کر دیکھو، آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی۔ یہ سب باتیں سن کر خفت اور شرم سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں کبھی ایسی گفتگو نہیں سنی تھی۔ لگتا تھا جیسے کوئی کاروباری کپڑے کا بازار لگا ہو اور دکاندار اپنی چیزوں کی تعریف کر کے اسے بیچ رہا ہو۔ کیا عورت اتنی سستی ہے اور معمولی سی چیز ہے؟ بہرحال میں اپنے دل ہی دل میں دوست کی بات مان کر بہت پچھتاتا آ رہا تھا۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، بہت غلطی میں نے کی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں کہ جب ایک کوٹھے کے پاس جا کر میرے دوست نعمان کے قدم رکے تھے۔ اس سے پہلے میں انکار کرتا، نعمان نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس عمارت کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سیڑھیاں سیمنٹ کی بنی ہوئی تھی، سیڑھیوں کی دیواروں پر پان کے داغ لگے ہوئے تھے، عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہم لوگ اوپر گئے تو صحن میں سفید چاندی بچھی ہوئی تھی اور شراب اور گلاب کے پھولوں کا مل کر ایک عجیب سی بو کا احساس مجھے ہوا تھا۔ سامنے سفید چاندنی پر سرخ رنگ کے تکیے پر ٹیک لگائے شائقین اس لڑکی کا رقص دیکھ رہے تھے اور وہ لڑکی پاؤں میں گھنگرو پہنے گیت اور گانوں کی دھنوں پر رقص کر رہی تھی۔ سامنے ایک کونے پر ہارمونیم اور ڈھولک والے بیٹھے ہوئے تھے جو الگ سے ہی اپنا راگ بجا رہے تھے۔ سامنے تخت پر ایک ادھیڑ عمر خاتون منہ میں پان لیے اس لڑکی کے رقص کو دیکھتے ہوئے پاؤں پھیلا رہی تھی۔ مجھے وہاں کا ماحول دیکھ کر وحشت سی ہوئی۔ میں نے نعمان سے کہا چلو یہاں سے، مجھے یہاں کوئی بات نہیں کرنی۔ تو وہ کہنے لگا ارے مرد بنو، کیوں اتنا گھبرا رہے ہو؟ یہ کہہ کر وہ مجھے اس تخت پر بیٹھی عورت کے پاس لے گیا۔ وہ شاید نعمان کو جانتی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ دے کر سر سے پاؤں تک دیکھا اور آنکھوں کے اشارے سے پوچھنے لگی یہ کون ہے؟ نعمان نے کہا میرا دوست ہے، اسے حسنہ سے ملواؤ، اولاد چاہیے۔ اس نے ادھر میرے آنے کی فوراً اصل وجہ بتا دی۔ اس عورت نے پہلے گلدان میں پان کی پیپ پھینکی، پھر مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی بیٹھو میاں، یوں کھڑے کھڑے تو بات نہیں ہوگی۔ میں وہاں رکنا ہی نہیں چاہتا تھا، بس میری مجبوری اور بے بسی مجھے یہاں لے کر آئی تھی۔ میں تخت کے ایک کونے پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگی دیکھو صاحب، میں پیسوں میں کمی نہیں کرتی، برا سال لڑکی میرے کام کی نہیں رہتی، تیرے بچے کو اپنے وجود میں پالے گی تو ظاہر ہے کما کر تو نہیں دے گی نا، اس لیے 10 لاکھ لوں گی، آدھی رقم پہلے دینی پڑے گی۔ میرا دل اب بھی اندر سے بے چین ہو رہا تھا۔ میں ایک نظر نعمان کو دیکھا، وہ مجھے اطمینان دلانے لگا۔ میں نے کہا میں لڑکی کو یہاں نہیں رکھوں گا۔ وہ کہنے لگی کہ 15 لاکھ۔ میں نے جیب سے اپنے چیک بک نکالی اور 15 لاکھ کا چیک اسے دے دیا۔ میرے لیے پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس عورت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب اس نے 15 لاکھ کا چیک دیکھا، پھر وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ پھر اس نے ایک لڑکی کو پکارا، ارے او چنبیلی کہاں مر گئی؟ اس کی ایک پکار پر وہ لڑکی اس کے پاس آ گئی۔ وہ سانولی سی لڑکی چہرے کے نقوش میں کشش رکھتی تھی۔ کہنے لگی حسنہ کا گاہک ہے، اسے کہو کہ تیاری پکڑ لے اس سے پہلے کہ وہ چنبیلی نامی لڑکی حکم کی تعمیر کرتی۔ میں نے اسے کہا پہلے میں لڑکی دیکھنا چاہتا ہوں، لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، مجھے خوبصورت بچہ چاہیے۔ میری بات سن کر وہ عورت قہقہہ لگا کر ہنسنے لگی، ہاں جا کر دیکھ لو،
होश न उठ जाए तो कहना। जा चंबेली साहब को उसना का दीदार करवाओ। वो चंबेली मुझसे कहने लगी। आइए साहब। मैं खड़ा हो गया। उस चंबेली नामी लड़की के साथ चलने लगा। वो लड़की मुझे एक कमरे के बाहर छोड़कर चली गई। पहली बार मेरा दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं औलाद के उसूल की ख्वाहिश ने मुझे कहाँ से कहाँ जाके खड़ा कर दिया था। ऐसी हालत तो मेरी कभी अपनी बीवी के कमरे में जाते हुए भी नहीं हुई थी। शायद बात जायज़ या नाजायज़ की ना थी। मेरे लिए जायज़ है, और ये लड़की अब तो मेरे बच्चे को अपनी कोख में जन्म देगी। लेकिन मेरी बेबसी थी कि मैं उस राह को चुनने पर मजबूर था। जब मैंने कमरे पर दस्तक दी तो उसने कहा, कौन है? आ जाओ अंदर। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की आधे घूंघट निकाले सजी संवरी बैठी हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे बस एक नज़र देखा, फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके पास बैठ गया। मैंने अब तक उसका चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वह घूंघट निकाले बैठी हुई थी। मैं उसके सामने जाकर बैठ गया, लेकिन खुद में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसकी तरफ देखूं। शायद मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था, और इसलिए मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया था। जब मुझे यूँ खामोश देखा तो वो लड़की कहने लगी, क्या बात है साहब, पूरी रात क्या ऐसे ही बैठे रहोगे? उस लड़की की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी जानिब देखा, जो मेरे लिए बिल्कुल नामहरम थी। देखें, मैं इसकी कीमत दे चुका हूँ। मैंने बमुश्किल ही हाथों से उसका घूंघट उठाया, और जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो तो मैं एक दौलतमंद अमीर कबीर शख्स था। बाप दादा की करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस। मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं बे औलाद था। मैं ख़ानदानी रईस था। मेरी पहली शादी मेरे वालिदैन की पसंद से हुई थी। मेरी बीवी मेरी फूफोज़ाद थी। उम्र में मुझसे 7 साल बड़ी थी, लेकिन अखलाक़ बहुत अच्छी थी। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन औलाद ना हुई। दुनिया जहान से मैंने आमना का इलाज करवाया, मगर वह मुझे औलाद ना दे सकी। मैंने अपने सारे टेस्ट करवाए, कहीं मुझ में कोई कमी ना हो, लेकिन मेरी बीवी बाँझ थी। 10 साल का अरसा गुजरने के बाद मैंने आमना से कहा, मुझे दूसरी शादी करनी है क्योंकि मुझे औलाद चाहिए। मेरी बात सुनकर चंद दिन तो वह बहुत रोई। फिर उसने मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दे दी। लेकिन फिर तो जैसे वक्त गुजरने लगा, जैसे 5-5 साल में मैंने अपनी 4 बीवियों के साथ गुजार लिए, लेकिन मुझे औलाद न हुई। 25 साल मैंने शादीशुदा ज़िंदगी के गुजारे थे। मेरी अब उम्र 40 साल की हो गई थी। तभी मैं अपनी बीवियों का इलाज करवा करवा के थक चुका था। न जाने मसला क्या था। हर बार मेरी रिपोर्ट ठीक आती, बस बीवियाँ ये सलाहियत नहीं रखती थी। कभी कभी मेरी अक्ल इस बात को तस्लीम ही नहीं कर पाती थी। मसला एक बीवी में होता तो समझ आती, 4 बीवियों में एक ही मसला था। बहरहाल अब मैं 5वीं शादी नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे अपनी एक बीवी को छोड़ना था। लेकिन मेरी सारी बीवियाँ बहुत ही नेक और बहुत अच्छे अखलाक की मालिक थी। मैं कैसे उनमें से किसी एक के साथ ज़िंदगी गुजारता, लेकिन उम्र के जिस हिस्से में मैं पहुंच चुका था, आगे बुढ़ापा ही बुढ़ापा था। इसलिए अब तो मुझे औलाद जल्द अज जल्द चाहिए थी। मैंने इस सिलसिले में जब नौमान से बात की तो उसने मुझे ये रास्ता दिया जो सरासर गुनाह का था। पहले तो मैंने फ़ौरन से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि ख़ानदानी शरीफ इंसान हूँ, एक तवाइफ से क्यों औलाद पैदा करवाऊँ। वो कहने लगा कि मैं एक बीवी को तलाक दे दूँ। वो तुम्हारी पहली बीवी भी अब बीमार रहने लगी है। नौमान की बात सुनकर मैंने कहा, इस वक्त ही तो उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं उसे क्यों छोड़ दूँ। वो मुझसे कहने लगा, फिर अपनी उम्र देख लो, बुढ़ापे में तुम कदम रख चुके हो। बस वक्त गुजरने के साथ साथ औलाद होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। बात तो नौमान की ठीक थी, औलाद चाहिए थी। नौमान कहने लगा कि जो मैं बता रहा हूँ उसे तुझे बच्चा भी हो जाएगा और तुम्हें 5वीं शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर तुम दुनिया को कह देना कि 4 बीवियों में से किसी एक से बच्चा हुआ है, किसी को कुछ भी खबर नहीं होगी। मैं काफ़ी दिन इसी बात पर सोचता रहा। औलाद का असूल उस वक्त मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, वरना मेरा नाम लेने वाला भी कोई ना होता। पहले तो मेरा जी चाहा कि मैं अपनी बीवियों से मशवरा करता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है वो मुझे कभी भी ऐसा मशवरा नहीं देंगी। मैं बेहद परेशान था। इन्हीं दिनों में अपनी औलाद के असूल के लिए बहुत परेशान था, और दूसरी तरफ मेरी पहली बीवी पहले से भी ज़्यादा बीमार रहने लगी। मैंने अपनी बाकी बीवियों से इजाज़त ली और ज़्यादा वक्त पहली बीवी को देने लगा। खुद से 3 सूतनें उसने बर्दाश्त की थी, लेकिन मेरी बीवी में ये बात थी कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं था, आपस में मिलजुल कर रहती थी। फिर मैंने शादी के मामले में अब तक कम उम्र लड़की का इंतखाब नहीं किया था। मेरी बाकी तीनों बीवियां भी अच्छी उम्र की थी, कोई यतीम
تو کوئی بے سہارا۔ میں نے شادی ایسی ہی لڑکی سے کی تھی تاکہ انہیں سہارا بھی مل جائے اور مجھے اولاد بھی، لیکن قسمت کا یوں ہی کھیل تھا کہ چاروں بیویوں میں مسئلہ تھا لیکن مجھ میں نہیں۔ میں بے حد پریشان تھا۔ میں کسی بھی بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جو نعمان نے راستہ بتایا تھا اسے بھی میرا دل نہیں مان رہا تھا، لیکن بہت سوچ بچار کے بعد میں آخر اس فیصلے پر پہنچ ہی گیا کہ نعمان کی بات مان لوں۔ اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے اس کے ساتھ کوٹھے پر آ گیا، لیکن جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اسے دیکھتے ہی میں کمرے سے باہر نکل آیا، پھر اس کوٹھے پر نہیں رکا۔ نعمان نے مجھے پکارا اور پکارتا رہ گیا، پوچھتا رہا کہ علی تمہیں کیا ہو گیا، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیز قدموں سے اس بازار حسن سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے نعمان کو آنے کا انتظار نہیں کیا، ڈرائیور سے کہا گھر چلو۔ پورا راستہ میں بے چینی سے کاٹتا گیا، ایک پل مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ گھر آ کر میری بے چینی بدستور قائم تھی۔ میں آج کسی بھی بیوی کے کمرے میں نہیں جا پایا تھا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھا سگریٹ پیتا رہا۔ آدھی رات گزر گئی اور میرے دماغ کی الجھن بڑھنے لگی جب میری پہلی بیوی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ مجھے کہنے لگی، علی کیا بات ہے، سوئے نہیں آپ؟ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر کہنے لگی، آج کیا پریشانی ہے آپ کو؟ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی جس کا میرے ساتھ 25 سال کا ساتھ تھا۔ وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگی، مجھے اپنے بچنے کی امید نہیں ہے، میرے پیٹ میں بنی ہوئی رسولیاں پھٹ کر کینسر کی شکل اختیار کر گئی ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، یہ چند مہینوں کے مہمان، اس لیے اب سارا وقت اس کے پاس گزارتا۔ میرے کندھوں پر اس نے سر رکھ دیا تو میں نے بھی اسے اپنے سار میں لے لیا۔ میں نے کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں لندن لے جاؤں، وہاں جا کر تمہارا علاج کرواؤں۔ میری بات پر وہ کہنے لگی، کوئی فرق نہیں پڑے گا، وقت گزر چکا ہے میرے علاج کا، بس اب میری خواہش پوری کر دیں، مجھے طلاق دے کر شادی کر لیں۔ اس کے بعد پر میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی، میں اسی گھر میں ایک کمرے میں رہ لوں گی، لیکن میں مرنے سے پہلے آپ کا بچہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے حسنہ کا چہرہ گھومنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں اتنا بڑا غم نہیں دے سکتا، پہلے ہی تم پر اتنی سوتنے لا چکا ہوں، شاید اس بیماری سے تم دوچار ہوگی۔ وہ کہنے لگی، ایسا نہیں ہے، میں تو یہ سمجھتی تھی کہ آپ صاحب اولاد ہو جائیں، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ میرا سایہ آپ کی باقی بیویوں کو بھی ایسا ہی کر دے گا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ میں نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، مت ایسا سوچو، اولاد شاید میرے نصیب میں ہی نہیں تھی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، آپ نے شادی ہمیشہ بے سہارا لڑکیوں سے کی تاکہ آپ کی کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، تو پھر رات کی اس طوائف خانے سے کیوں بھاگ کر واپس آ گئے؟ اس کے منہ سے یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے کہا، تمہیں کس نے بتایا میری بات؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگی، وہ چھوڑ دیں، میری بات کا جواب دیں۔ میں نے کہا، میرا دل نہیں مانا، کیونکہ وہ طوائف ہے، پھر بہت کم عمر ہے، بس 18 سال کی لڑکی ہے، اسے دیکھ کر تو مجھے ترس ہی آ سکتا ہے، پتہ نہیں اس کم عمر میں اس بیچاری سے یہ گھٹیا کام کیوں لیا جا رہا ہے۔ میں اس لیے وہاں سے واپس آ گیا تھا۔ وہ لڑکی 18 سال سے بڑی نہ تھی، بے شک بے حد حسین تھی، مگر کم عمر تھی۔ اگر میری شادی کے بعد میری بیٹی ہو جاتی تو شاید اس لڑکی سے بھی زیادہ پیاری ہوتی۔ میری بیوی کہنے لگی، اسی سے نکاح کر لیں علی۔ اس کی بات پر میں نے کہا، ہوش میں ہو تم؟ ایک طوائف سے کب کسی سے شادی کرتی ہے؟ پھر اس کی مالکن مجھے یہ قدم کیوں اٹھانے دے گی؟ پھر وہ بہت چھوٹی ہے، اس کے پاس جاتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی۔ میری بیوی کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے آپ اسے اس کوٹے سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ آپ کو صاحب اولاد کر دے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں چپ سا ہو گیا۔ کچھ دن اسی بارے میں سوچتا رہا، پھر یہ سوچ کر میں اس سے نکاح کر لیتا، کیا پتہ اللہ کو میری یہی بات پسند آ جائے اور مجھے اولاد ہو جائے، حسنہ بھی اس کوٹے سے بچ جائے۔ میں اگلے روز کوٹھے پر پہنچ گیا۔ میری نیت اس لڑکی کو اس ماحول سے نکالنے کی تھی۔ میں نے 1 کروڑ کا چیک اس عورت کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہ کبھی مجھے دیکھ رہی تھی تو کبھی اس چیک کو، پھر کہنے لگی، اتنی بڑی رقم کیوں؟ میں نے کہا، مجھے حسنہ سے نکاح کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا اس کوٹھے پر کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وہ لالچی عورت تھی، اس لیے فوراً مان گئی۔ میں نے پہلی بیوی کو اس کی خواہش کے مطابق طلاق دے دی۔ وہ میرے ہی گھر میں ایک کونے میں ایک کمرے میں رہتی تھی۔ میں اس کے سامنے تو نہیں جاتا تھا، لیکن اس کی ہر چیز کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ میں نے چند لوگوں کی موجودگی میں حسنہ سے نکاح کر لیا اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میرا محل نما گھر دیکھ رہی تھی۔ علی صاحب، یہ سب تمہارا ہے؟ تم تو بہت امیر ہو۔
میرے ساتھ ساتھ تو بہت کچھ خرید رکھا ہے۔ میں عمر میں اس سے بہت زیادہ بڑا تھا۔ اس کا لہجہ سن کر مجھے برا سا لگا تھا، کیونکہ میں اس کا گاہک نہیں بلکہ شوہر تھا۔ میں نے اپنی تینوں بیویوں سے حسنہ کا تعارف کروایا، پھر اسے اپنی پہلی بیوی سے ملوایا۔ آخر میں نے اپنے تیسرے نمبر کی بیوی سے کہا کہ وہ اسے میرے کمرے میں چھوڑ آئے۔ وہ کمرے میں چھوڑ آئی۔ میں ڈرائنگ روم میں سگریٹ پی رہا تھا۔ نہ جانے کیوں کمرے میں جانے کی میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میری پہلی تینوں بیویاں باکردار نیک سیرت کی مالک تھیں، اور یہ لڑکی اس کی زندگی میں آنے والا میں پہلا مرد نہ تھا۔ ہمدردی اپنی جگہ، لیکن ایک بیوی کے روپ میں قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ لیکن اولاد کی خاطر میں یہ کڑوا گھونٹ بھی پینے کو تیار تھا۔ میں نے سوچا شاید اللہ کو میری یہ نیکی پسند آ جائے۔ میں ہمتوں کو جمع کر کے کمرے میں گیا۔ اس وقت تک حسنہ سو چکی تھی، اور وہ بہت ہی کم عمر تھی۔ بے شک میں نے 4 شادیاں کی تھی، لیکن اتنی چھوٹی اور کم عمر لڑکیاں ان میں سے کوئی بھی نہیں تھی۔ میں نے پھر سے اسے سونے دیا اور خود بھی سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو حسنہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے رات سے کچھ نہیں کہا تھا، شاید اس لیے مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر اسے کہا کہ وہ ناشتہ کر لے، رات کو بھی اس نے کچھ ٹھیک سے نہیں کھایا۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد حسنہ بھی باہر آ گئی۔ میری باقی بیویوں کے ساتھ ناشتہ کیا۔ میری عادت تھی کہ میں باری باری سب بیویوں کو اپنے ساتھ ایک ایک نوالا ضرور کھلاتا تھا۔ چاروں بیویوں کے ساتھ میں نے آج تک انصاف والا معاملہ ہی رکھا تھا۔ چند دنوں میں میں نے حسنہ کے کسی قسم کا کوئی رشتہ قائم نہ کیا۔ ہاں، اس سے اچھے سے بات چیت ضرور کی تھی۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ مجھ سے کہنے لگی، صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اتنے پیسے دے کر مجھے خریدا۔ میں اس کے منہ سے یہ سن کر حیران ہو گیا۔ میں نے کہا، یہ بات کیوں کی تم نے؟ میں نے تمہیں خریدا نہیں ہے بلکہ تم سے نکاح کیا ہے۔ مجھے اس کی یہ بات بری لگی تھی تو کہنے لگی، میں جانتی ہوں، نکاح سے پہلے 1 کروڑ کی رقم آپ نے ادا کی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ آپ ایک رات میں بھی صبر نہیں کر پائیں گے، مجھ سے اپنے پیسے وصول کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ تو… میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا۔ اس کی بات پر مجھے شدید غصہ آنے لگا تھا، اور مزید ایسا کچھ بولتی تو شاید میں اس کے منہ پر کوئی تھپڑ زور سے مار دیتا، لیکن وہ چپ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، تم میری بیوی ہو، سمجھی کوئی بازار نہیں، ایسی بات مجھ سے مت کرنا۔ اور نہ چاہتے ہوئے میرا لہجہ بلند ہو گیا۔ مجھے غصے میں دیکھ کر وہ کہنے لگی، ہم سب ایسے ہی باتیں کرتے ہیں صاحب۔ میں نے ہوش سنبھالتے ہی مرد کے ایسے رخ دیکھے، نوچ کھانے والے جنونی، بربریت کا نشانہ بنانے والے بھوکے کتے جیسے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ کیسے مرد ہو جس نے میری سب سے بڑی قیمت ادا کی، لیکن پہلی رات مجھے سکون سے سونے دیا۔ مجھے حیرت ہوئی، ورنہ مجھے تو تیز بخار میں بھی کوئی نہیں بخشتا تھا۔ یہی کہتے تھے کہ تیری قیمت اس لیے نہیں بڑھی کہ تیرا بخار کا لحاظ کریں۔ یہ کہتے ہوئے ٹپ ٹپ آنسو اس کی آنکھوں کے گر گئے۔ پھر اس نے اپنی بازو دکھائی۔ بازو پر بری طرح سگریٹ کے نشانوں سے جلا ہوا تھا۔ ایسی بے بسی دیکھ کر میں نے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ کہنے لگی، یہ دیکھیں، آپ میرے ساتھ یہ سب کرتے ہیں۔ میں نے آج تک کسی مرد کو ایسا نہیں دیکھا، لیکن تم نہ جانے کیسے ہو، سب میں الگ ہی ہو۔ مجھے خرید کر بھی تم نے مجھے استعمال نہیں کیا۔ میں نے کہا، تم میری بیوی ہو، اور اللہ نے بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور تم ہو بھی کم عمر، نازک سی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ تمہارے پاس آؤں۔ بہرحال ایک رات میں حسنہ کی سنگت نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا۔ اس کے وجود پر لگے گھاؤ دیکھ کر میرا دل بری طرح سے کٹنے لگا تھا۔ 18 سال کی لڑکی کے ساتھ جو ظلم کیے گئے تھے بالکل غیر انسانی تھے۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ حسنہ کے زخم بھی بھرنے لگے، اور منہ سے کہتی، آپ نے مجھ بدکار کو نکاح کے رشتے سے معتبر بنا دیا ہے۔ وہ میرے اخلاق اور محبت سے بہت متاثر تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی زبان بھی ٹھیک ہو گئی، اور منہ سے ادب سے بات کرنے لگی۔ میری شادی کے چند مہینے بعد ہی مجھے وہ خوشخبری مل گئی جس کی میں بہت دعائیں کی تھی۔ حسنہ امید سے تھی، اور مجھے تو کانوں تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اب رب کے حضور سجدے میں رو رو کر شکرانے ادا کرنے لگا۔ 9 مہینے تک حسنہ کا بہت خیال رکھا، بلکہ اسے بستر سے پاؤں تک نیچے نہیں اتارنے دیا۔ لیکن جب ڈلیوری کا وقت قریب آیا تو میں لیبر روم کے باہر بہت ہی بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا جب لیڈی ڈاکٹر آئی اور بے حد پریشان تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، آپ کی بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، یا تو ہم ماں کو بچا سکتے ہیں یا پھر بچے کو۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے اتنے عرصے بعد اولاد کی خوشی مل رہی تھی، لیکن میرے سامنے ایک آزمائش کھڑی تھی
उस वक्त मेरी हालत क्या थी और क्या हो सकती थी, ये वही शख्स जान सकता था जिस पर यह सब बीता हुआ था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने कहा, आप माँ को बचा लें, बच्चे का अल्लाह मालिक है। वो लेडी डॉक्टर अंदर चली गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। बेशक मेरी पहले से 3 बीवियाँ और भी थी, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश की खातिर किसी की जान लेने का सोच भी नहीं सकता था। मेरे आंसू मेरे बस में नहीं थे, इसलिए बहने लगे। कुछ ही देर बाद लेडी डॉक्टर बाहर आई। मैंने उससे पूछा, मेरी बीवी कैसी है? तो वो कहने लगी कि माँ और बेटा दोनों ही खतरे से बाहर हैं। ये सुनकर तो हैरत का झटका लगा था। मैं बहुत खुश हुआ था जब नर्स ने मेरे कांपते हुए हाथों में मेरे बेटे को डाला तो उसे सीने से लगाकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरे रब ने मुझे सब्र का इम्तहान दिया था। बेशक वो अपने बंधु पर ज्यादा बोझ नहीं डालता जो वो उठा न सके। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब